وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، چینل 24 کے لیے اور سارے چینل 24 کے ہمارے احباب کی طرف سے تمام اہل اسلام کو آج کا مبارک دن جو ہے، اس پہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مبارکباد ہے. اور ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم سن رہے تھے ہمارے ملک کی معروف قاریہ جناب سدرہ سعید صاحبہ کی آواز میں. ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کا یوم ولادت ہے جن کے تذکار پاک ہم کریں گے، لیکن ہم ابتدا کر رہے ہیں اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک سے. یہ اسم ذات اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور باقی تمام اسماء کی نسبت بھی اسی نام کی طرف کی گئی ہے. تمام اسماء مبارکہ کے معانی اسی نام میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اس میں تمام اسماء اللہ کے لیے ہی ہیں. جب اس اسم مبارک سے دعا کی جائے تو اللہ کریم قبول فرماتے ہیں، اور جب اس سے مانگا جائے تو اللہ کریم عطا کرتا ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسم اللہ جو ہے یہی اسم اعظم ہے. نماز کا آغاز اللہ اکبر کے ساتھ ہی درست ہے،
اور نماز میں اذکار میں یہی اسم ذات ہمیں غالب نظر آتا ہے۔ تسبیح فاطمہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہی اسم مبارک آیا ہے، اور قرآن مجید میں 2600 سے زائد مرتبہ یہ اسم پاک جو ہے وہ آیا ہے۔ قرآن حکیم کی 33 آیات ایسی ہیں جن کا آغاز اسی اسم مبارک سے ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس ہستی پاک کا یوم ولادت ہے جو مخدومہ کونین ہیں، اور جن کی شان میں آیہ تطہیر آئی، جن کی شان میں آیہ مباہلہ نازل ہوئی، جن کی شان میں سورہ دہر آئی، جن کی شان میں سورہ کوثر آئی، اور قرآن حکیم کی متعدد آیات جن کی شان بیان کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی پاک ہے جن کی عظمت کی گواہی قرآن نے دی، نبیوں کے سلطان نے دی، خود رب رحمان نے دی، سید انس و جان نے دی، اور جن کی عظمت کی گواہی جبریل کے پیغام نے دی۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جو سرچشمہ عفت و عصمت ہے، جن کا نکاح عرش پر بھی ہوا تھا، جن کی شادی فرش پر بھی ہوئی تھی، اور ان کا جو نکاح پاک اللہ کے حکم سے جن کی شادی ہوئی، اور حکم ہوا رضوان کو کہ جا کے طوبہ کو جو درخت ہے شجر طوبہ اس کو ہلاؤ، اور جب اس کو ہلایا گیا تو اس سے جو موتی اور جواہرات تھے وہ اتنے تھے کہ حوران بہشتی اس وقت سمیٹ رہی ہیں، اور قیامت تک وہ ہیرے جواہرات سمیٹتی رہیں گی، اور یہ کبھی ختم نہ ہوں گی۔ یہاں میں ایک دلچسپ بات آج اپنے ناظرین کے لیے عرض کرنی چاہتا ہوں۔ علم الاعداد کی روح سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جو اعداد ہیں یہ 135 بنتے ہیں، ان کو جمع کریں تو 9 کا عدد آتا ہے، اور 9 کا عدد غیر فانی ہے۔ اور اس میں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات، ظاہری عمر مبارک تھی وہ 63 برس تھی، اور 63 میں 6 اور 3 کو جمع کیا جائے تو یہ بھی 9 بنتا ہے، یہ بھی غیر فانی عدد ہے۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ کا وہ جو عرصہ پاک تھا وہ 23 برس ہے، اور 23 2 اور 3 کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے، اور پنجتن پاک کا ذکر علم الاعداد کی روح سے بھی ہے۔ اور آج میں یہ بھی بات عرض کر دوں، میں ایک چینل پہ 6 برس تک ایک دینی پروگرام کرتا رہا، تو اس کے بعد جب میں نے ان کو خیر بات کہا اور کئی چینل سے آفر ہوتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور کہ میں یہاں کیوں 24 چینل پہ آ گیا۔ تو یکدم ایک اللہ کے درویش نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ ہمیشہ کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لوگ روکنے کی کوشش کرتے تھے، دبانے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ جو 24 چینل 24 ہے تو کلمے کے حروف بھی 24 ہیں، 12 لا الہ الا اللہ اور 12 محمد رسول اللہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے، یہ اشارہ ہے کہ چینل 24 جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلمہ پاک کو بلند رکھے گا، یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ یہاں پہ۔ اور سلطان بشیر صاحب جو ہمارے بہت بڑے سائنسدان ہیں پاکستان کے، جنہوں نے ہمارا یہ سارا جو تھا میزائل سسٹم بنایا تھا، بہت بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے کمال کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تکوینی امور میں سے ہے کہ آپ چینل 24 پہ غازی صاحب جا رہے ہیں، یہاں 24 کا مطلب ہے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی نہ کسی رنگ میں جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، جس ہستی پاک کا آج ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے سارے انسانوں میں سے سب سے زیادہ جو محبوب ہستی تھی وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تھی۔ جب یہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے تھے، اور اپنی نشست مبارک جو تھی اس پہ ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے کاشانہ پاک پہ جاتے، ان سے مل کے چاہے کسی جہاد میں جا رہے ہوں یا تبلیغ کے لیے جا رہے ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو مسجد میں نوافل پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سیدہ پاک کے کاشانہ پہ جاتے، ان سے محبت سے باتیں کرتے۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت تطہیر نازل ہوئی، 6 ماہ تک تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز ان کے کاشانہ پاک پہ جاتے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ پاک کی شانیں، عظمتیں، رفتیں اتنی ہیں
کہ آج کی ہماری جو امت مسلمہ کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کے لیے وہ ایک ایسا اسوہ بے مثال ہے کہ اگر اس پر عمل ہم کریں تو آج بھی ہم دنیا میں سر بلند ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اسی لیے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ کا ذکر ہے، سیدہ مریم کا قرآن حکیم میں سیدہ آسیہ کا ذکر ہے، تو ان میں سے کون افضلیت کا افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا تم خواتین کی بات کرتے ہو، میں سمجھتا ہوں جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا دھڑکتا ہوا دل ہے، تو پھر کوئی مرد بھی سیدہ فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی جب میدان محشر میں آئیں گی تو آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جو ہے وہ تشریف لانے والی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنی محفل کا آغاز کر رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے نور سحر کا اور سیدہ فاطمہ کے تذکار پاک۔ میرا ایمان اور یقین ہے کہ جب سیدہ پاک کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ان کا ذکر پاک ہوتا ہے، مکین گنبد خضرا اس وقت بھی خوش ہوتے تھے اپنی ظاہری حیات میں، اور آج بھی اس وقت بھی خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی لیے آج میں گھر سے چلا تو پچھلی مرتبہ جب میں ایک پروگرام میں تھا اور جناب امین شہیدی صاحب میرے ساتھ تھے تو میں نے کہا شہیدی صاحب آپ مٹھائی لائیں آج؟ انہوں نے کہا نہیں وہ اتنی صبح تھی مٹھائی ملی نہیں، تو آج میں 2 ٹوکرے مٹھائی کے صبح اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں انتظام کر کے، کس خوشی میں ہمارا سارا عملہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ خوشی منائے گا، شامل ہوگا۔ میرا ایک جو ربائی ہے میری سیدہ کی شان میں نے کہی تھی ایک وقت میں، بس وہ سنا کے آپ کو اور پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں اور ہم پروگرام اپنا شروع کریں گے۔ میں نے لکھا تھا کہ زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں اور بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں، اور حور و ملک ہے خادم، ڈاکٹر صاحب حور و ملک ہے خادم، روح الامین بھی دیکھو زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں، اور آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستارے سورج لیکن انہی کا صدقہ سب فیض پا رہے ہیں، اور شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ۔ ناظرین کرام، اس کو آج ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ آج کراچی اسٹوڈیو سے ملک کے بہت بڑی علمی شخصیت ہے جناب علامہ امین شہیدی صاحب کراچی اسٹوڈیو سے میرے ساتھ ہیں، اور یہاں لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر معین نظامی صاحب، بین الاقوامی شخصیت ہیں اور فارسی علم و ادب میں آپ کا یہ مقام ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، اہل بیت اطہار کے حوالے سے ان کے بے شمار لیکچرز آپ نے پہلے بھی مختلف چینل پہ سنے ہیں، ایک خاص علمی مقام رکھتی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ابھی قاریہ جن کا میں نے تعارف کرایا۔ آج ہم منقبت بھی انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر بعد ان سے سنوائیں گے۔ میری مراد سدرہ سعید صاحبہ ہیں۔ میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کی بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف چینلز پہ بھی، پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر ڈاکٹر مجاہد احمد مرزا ایک کالج کے سینئر استاد ہیں۔ یہ آج کی میری ٹیم ہے اور بڑا ہیوی پینل ہے میرا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کراچی سے میں علامہ صاحب جو ہیں ہمارے امین شہیدی صاحب، ان سے شروع کرتا ہوں اپنا پروگرام۔ جی علامہ امین شہیدی صاحب، آج عالم اسلام کے لیے جو ہے بڑا خوشی کا دن ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک ہوئی، اور بچپن سے ہی علم حکمت کے چشمے آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، کیوں نہ ہوتے تربیت کن گودوں میں ہوئی تھی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ بہت مقصد سا وقفہ ہوگا اور وقفے سے آئیں گے تو پھر امین شہیدی صاحب سے ہم گفتگو سنیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین کرام. جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب کراچی اسٹوڈیو سے. جی علامہ صاحب، سیدہ پاک کے تذکارے پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. میں غازی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں چند جملے عرض کر سکوں. جی ارشاد. پہلی بات اپنے عز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہماری زباں کہاں، ہمارا علم کہاں، ہمارے ادراک کی قوت کہاں، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام عظیم کہاں. سبحان اللہ. سبحان ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم میں وہ کیفیت، وہ ظرفیت ہے ہی نہیں کہ ہم اس مقام کو بیان کر سکیں. اس لیے ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے خود نبی کریم کی ذات اقدس کا اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی ذوات اقدس کا کہ انہوں نے اس ہستی کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ٹھیک. لہٰذا ہم اگر خود کچھ کہیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ہمیں ان کے کلام سے استفادہ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسی ہستی ہے. ٹھیک. ایک زیارت نامہ ہے جو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منقول ہے. ٹھیک. اور مفاتیح الجنان میں یہ زیارت بہت معتبر اسانید کے ساتھ درج ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ممتحنہ، اے وہ ہستی جس کا امتحان لیا گیا، امتحنک اللہ الذی قبل خلقکی قبل ان یخلقکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس عالم میں خلق کرنے سے پہلے اس عالم میں خلق فرمایا اور وہاں پر آپ کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد آپ کو صابرہ پایا. فوجدکی لممتحنکی صابرتن، آپ کو صابرہ پایا. وزعمنا انا لکی اولیاء، ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موالیوں میں سے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کی ولادت کے حوالے سے جو اہتمام کیا ہے اور معتبر روایات اور احادیث کی کتابوں میں درج ہے، وہ اہتمام آپ کو کسی اور ہستی کے حوالے سے نظر نہیں آتا. شب معراج جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو طوبہ کے درخت طوبہ کے مقام پر، جہاں سے آگے جبرائیل کا بھی پر جلتا تھا، وہاں پر آپ کو ایک سیب کا درخت دکھایا گیا، جس میں سے ایک سیب آپ نے چن لیا، اس کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں سے ایک نور نکلا. تو اس نور کو دیکھ کر آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ آپ نے جبرائیل کا جواب نقل کیا ہے احادیث کی کتابوں میں کہ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ زمین پر فاطمہ ہے اور آسمانوں میں منصورہ ہے. یعنی یہ وہ ہستی ہے جو آپ کی ذات میں سے دنیا میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے کہ دنیا میں خلق ہو آسمانوں میں اس کی شہرت منصورہ کے نام سے ہے، اور دنیا میں جب آئیں گی تو فاطمہ کہلائیں گی. اب آپ ذرا غور کیجئے گا، جن ہستیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کے ناموں کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ان ناموں کا انتخاب ہمارے گھریلو ناموں کی طرح سے نہیں ہے کہ ایسے ہی انتخاب کیا گیا ہو. جو بھی نام ان ہستیوں کے لیے منتخب اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ان ہستیوں کی خاص صفات اور ان کی زندگی کے خاص پہلو مد نظر ہوتے ہیں. جب کہا جاتا ہے منصورۃ فی السماء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس ہستی کی مدد کرے گا، چونکہ منصورہ مدد کیے ہوئے فرد کو کہتے ہیں. علامہ صاحب ان کے شہزادوں کی، علامہ صاحب ان کے شہزادوں کے نام بھی آسمان سے ہی اترے تھے. اور پھر آپ نے واقعہ معراج کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی کے ہاں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے. تو جب جبریل امین آئے تو کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا تو سیدہ پاک ہی باہر نکلی دیکھنے کے لیے دروازے پر.
تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا جس کا لباس بڑا زرق برق اور عجیب سا بڑا خوبصورت لباس تھا. تو آ کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ باہر ایک آدمی آیا، اس کا لباس بڑا خوبصورت زبردست باہر کھڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کہا شہزادی یہ جبریل امین ہے جو تشریف لائے. تو سیدہ نے جبریل امین کو بھی دیکھا. جی جی علامہ صاحب. آپ کی آواز چونکہ کٹ رہی ہے اچھا. اس لیے میں متوجہ نہیں ہو پایا کہ آپ نے کیا فرمایا، چونکہ کٹ رہی تھی اچھا. اور مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی. ٹھیک ہے کوئی بات میں ذرا اپنی بات اگر آپ اجازت دیں جی تو مکمل ارشاد کر لوں. ارشاد فرمائیں علامہ صاحب سے کوئی. تو فرمایا حضرت جبرائیل نے نبی کریم کے جواب میں، سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ ہستی زمین پر فاطمہ ہوگی. فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہستی جو روکنے والی ہے اور جس کو روکا گیا ہے. تو اس کا جو مفہوم جبرائیل نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی محبت جس کے بھی دل میں ہوگی اس سے آگ کو اور جہنم کے عذاب کو روک دیا جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے اس ہستی کا نام اللہ نے فاطمہ منتخب کیا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا آپ دیکھیے کہ رسول کریم نے وہ سیب تناول فرمایا اور زمین پر اتر آئے، لیکن وہ عالم ملکوت تھا. جب زمین پر اترے تو اس کے بعد روایات کہتی ہیں کہ جبرائیل اپنی اصل شکل میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ تمام مخلوقات سے 40 دن کے لیے الگ ہو جائیں اور اللہ کی عبودیت اور بندگی میں یہ 40 دن صرف کریں. تو گویا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو اللہ نے نور نبی میں پیدا کرنے کے لیے بھی 40 دن کا وقفہ رکھا. ان 40 ایام میں روایات کہتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کا اہتمام اللہ نے یوں کیا کہ نبی کریم دن میں روزے سے ہوتے تھے اور افطار کے موقع پر کسی نہ کسی کو بلا کر افطار کے دسترخوان پہ شریک کیا کرتے تھے. 40ویں دن پہلی دفعہ حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل نازل ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں ایک تشت تھا اور اس میں آپ سے فرمایا گیا کہ اللہ نے یہ میوہ آپ کے لیے بھیجا ہے جس میں انگور تھے، انار تھے یا کھجور. فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو تب 40ویں رات 40 کا دن گزرنے کے بعد روزے کی حالت میں نبی کریم نے افطار اس پھل سے تناول فرمایا جو یہ 3 مقرب ترین فرشتے لے کر آئے اور اس کے بعد پھر فرشتے واپس چلے گئے اور حضرت جبرائیل نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اب آپ حضرت خدیجہ کے پاس جا سکتے ہیں. لہٰذا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وجود اقدس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور اقدس اس پھل کے کھانے کے بعد منتقل ہوا ہے. اب آپ ذرا اس حوالے سے غور کیجئے گا کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے شکم اقدس میں حضرت زہرا رہیں اس وقت تک حضرت خدیجہ تمام معاشرے سے کٹی ہوئی تھیں اور قریش کی سرداروں کی بیویوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا. ایسی صورتحال میں یہ خاتون اپنے شکم میں موجود اس بچی کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتی تھیں. اس لیے نبی کریم کبھی کبھی گھر میں جب داخل ہوتے اور خدیجۃ الکبریٰ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے کہ اے خدیجہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا، آپ کس سے گفتگو فرما رہی ہیں؟ تو جواب میں فرماتی ہیں کہ میں اپنے شکم میں موجود اس بچی سے گفتگو کر رہی ہوں. سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ سے بات آپ سے ہوتی رہے گی. میں لاہور اسٹوڈیو میں ذرا اپنے اسکالر سے بات کر لوں. جی ڈاکٹر معین نظامی صاحب آپ کی طرف سے شروع کرتا ہوں. آپ کے اور ہمارے ایک دوست سے سید ساجد چشتی مرحوم اور ان کی منقبت کمال کی منقبت ہے، اس کے 2 اشعار پڑھ کے اور آپ شروع کریں. اے مونس دم ساز علی، اے مونس و دم ساز علی،
مادر حسنین مخدومہ کونین واہ واہ تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدومہ کونین واہ واہ اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ کیا بات اے جان ختیجہ سبحان اللہ بوسا گہے جبریل امی ہیں تیرے نالین مخدومہ کونین سبحان اللہ جی ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی آج کی اس مقدس تقریب میں میری حاضری ہو اور یہ نور سحر کے نام سے جو بہت ہی فیوز و برکات کا حامل پروگرام شروع ہوا ہے اس پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چونکہ آج مخدومہ کائنات حضرت سیدۃ النساء کا یوم ولادت ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا جلیل القدر دن ہے سبحان اللہ کہ اگر پورے عالم اسلام میں اسے یوم خواتین قرار دیا جائے واہ یا یوم حجاب قرار دیا جائے کیا سجیشن دیا آپ نے یا سبحان اللہ جی ہاں تو یہ سجدہ ہے اس دن کو یوم حیا یوم حیا بے شک و شبہ بلا شبہ غازی صاحب جب ہم کسی بھی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو تأثر ہے اس کی شخصیت کا اور اس کے افکار کا اور زندگی میں اس شخصیت کے جو اثرات اور نتائج مرتب ہوئے ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک تو القاب ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہوتا ہے ٹھیک کسی بھی شخصیت کو لوگوں نے کیسے دیکھا اور کیسے پایا جن کے القاب کی ایک طویل فہرست ہے اور کوئی لقب جس میں نور و نکھت اور عزت و حرمت اور شرافت و نجابت اپنی یعنی ہتھیار ڈال دیتے ہیں ایسے القاب آپ کو امت اپنی نے عظمت و رفتوں پہ ہے بے شک و شبہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں صابرہ شاکرہ زہرا زکیہ کون کون سا لقب ہے غازی ڈاکٹر صاحب صاحب پوری کتاب بن جاتی ہے صرف ان کے القابات صرف ان کے القاب کی اب مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہماری تاریخ میں اسماء کی اپنی ایک روایت ہے سبحان اللہ اسماء حسنہ سے آپ نے آغاز کیا ہے سبحان اللہ اسماء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موجود ہیں بالکل جو حدیث قصا میں 5 تن مذکور ہیں ان کا بھی بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح القاب ہیں اور اسی طرح اسماء ہیں ٹھیک جو اولیاء امت نے بیان فرمائے ہیں ٹھیک حضرت سیدہ فاطمہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ روئے زمین پر کوئی اور ذی روح اتنا مرکز محبت مصطفیٰ نہیں رہا واہ جتنا حضرت فاطمہ رہی ہیں واہ حضرت فاطمہ ہی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی منشاء مصطفیٰ سے اور رضائے احمد مجتبیٰ سے خارج نہیں ہے واہ 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 ایسے یعنی ایسی مقدس روح کے لیے اور ایسی سیرت مصطفی میں ڈھلی ہوئی شخصیت بے شک و شبہ بے شک و شبہ تو پھر حضور بر بھی تو ایسا ہونا چاہیے تھا آہا جو یعنی سبحان اللہ مطلع انوار بھی ہو اور مخزن اسرار رسالت بھی ہو واہ واہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو آسمانوں پر طے ہوا کہ حضرت فاطمہ کا دست مبارک ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا واہ واہ اور اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا وعدہ کوثر پورا ہوگا آپ کی نسل ان سے چلے گی واہ واہ تو یہ کوئی معمولی اعزازات نہیں واہ واہ آپ نے کاشانہ نبوت میں آنکھ کھولی غازی صاحب اب ہم محض یہ بات کر رہے ہیں کہ کاشانہ نبوت میں آنکھ کھولی معانی اس جملے کی تمام جہتوں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں اور وہ تأثر ہمارے قلوب و اذہان پر منتقل بھی نہیں کر پاتے اس ایک جملے کی جو جلالت ہے اور جو شان ہے کاشانہ نبوت غازی صاحب جہاں جبریل امین دستک دے کے آتے ہیں واہ وہ واہ کاشانہ نبوت بے ہے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں جی ہاں قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت بے شک و شبہ جی ہاں قدر و شان اہل بیت اس کا شانہ نبوت میں جو محبت انوار الہی ہے جہاں تجلیات خداوندی کا نزول ہوتا ہے لمحہ بلمحہ سبحان اللہ جہاں ایک وجود مسعود کے نالین کے صدقے میں وہ عرش سے مقدس ترین مقام ہے وہاں ایک بچہ جنم لیتا ہے واہ اور اس کی ماں وہ ہے جو مرید رسول بھی ہے اور مراد رسول بھی ہے سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی خواہش کی اور انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کی ہے پاکیزہ محبت کی عظمت نظر آتی بے ہے شک واہ بے واہ شک واہ بے شک سبحان اللہ
اور ان کا جو قلب مصطفیٰ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک جی دینی ہے، ضرور مزہ تو آ رہا ہے کہ آپ ضرور، کی گفتگو جاری رہے، بہت مختصر ناظرین کرام بریک ہے، اور بریک پر ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی ڈاکٹر نظامی صاحب آپ مکمل فرمائیں۔ اس طیب و طاہر گھرانے میں جنم لیا اس روح سعید نے، جس پر ہم سب کی روحیں قربان ہوں، سبحان اللہ۔ اور ایک ایک لمحہ اپنے بچپن کا اور پوری زندگی کا تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرا۔ سبحان اللہ۔ بچپن ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے آپ کی جو تربیت کی اور پرورش کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں، اس سے بہتر اور مستند ماحول روئے زمین پر تو امکان پذیر ہی ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ جو اخلاقی فضائل ہیں اور عظمت کردار کی ساری جہتیں ہیں وہ اس گھرانے پہ تمام ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ کی رحلت ہوئی تو اس کے بعد وہ تمام ذوات قدسیہ جو اہل بیت کے گھرانوں سے جڑے ہوئے تھے اور خصوصی طور پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت کا مرجع تھے، ان خواتین نے آپ کی تربیت کی ہے۔ اس میں غازی صاحب ایک اور بھی بڑا پرلطف معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ماجدہ ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی حد تک ان سے محبت تھی اور شفقت تھی، اپنی ماں فرمایا آپ نے، لا ریب، اور رسول کریم کی خدمت اور آپ کی پرورش میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت فاطمہ نے ان سے بھی تربیت پائی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ ہیں، اور اس کے بعد ام الفضل ہیں حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی اہلیہ زوجہ محترمہ۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے پوری زندگی اہل بیت کی خدمت کی، ان کے مقام کو اور مرتبے کو جانا۔ تو ایسے ماحول میں اچھا جی قسام ازل کے بھی کچھ فیصلے ہیں جو اس گھرانے میں تو ہر فرد کے ساتھ ہمیں جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بلا تکلف اور بغیر کسی اختلاف کے، کہ وہ جو منشائے ایزدی ہے، یعنی جبریل آ جاتے ہیں ہر معاملے پر اور ہر مسئلے پر، وہاں پرورش پا کے، اور بچپن بھی آپ کا ایسا ہے کہ جو ظاہر ہے مختلف ہے عام بچوں سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا، اظہار نبوت ہوا، اور آپ نے وہ ساری سختیاں جھیلیں، ان آزمائشوں سے گزرے، یہ سارا دور آپ نے دیکھا۔ اچھا جی پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، عمومی تو جس دن آپ کی ولادت پاک ہوئی ہے اس دن ایک اور بھی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ ذرا واقعہ بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لائے؟ بہت شکریہ قبلہ جسٹس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آج کے اس مبارک دن کی آپ کو چینل 24 HD اور تمام سننے والے ناظرین کو بہت بہت مبارکباد، اور اس کے ساتھ میری دعا ہے کہ سیدات النساء العالمین آپ کی نسبت سے اور پنجتن پاک کی نسبت سے ایک وظیفہ جو بطور وظیفہ کے ایک شعر ہم پڑھتے ہیں کہ آج اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے جو کرونا وائرس ہے اس کو ختم فرمائے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور بیدم نے تو بات ہی ختم کر دی، اس نے کہا بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو آج مصطفیٰ علی تو آج جو میں سمجھتی ہوں وارثہ کمالات نبویہ، جو محبت انوار مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ذات یوں کہہ لیجئے کہ پرتو اوصاف نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آج ان کا یوم ولادت ہے، مبارک ترین دن ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ آج خواتین کا جو ہے وہ دن اور حجاب کا دن منانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں آج سمجھتی ہوں کہ ہو بھی رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور الحمدللہ چینل 24 کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور اس پروگرام کو یہ جو ہے وہ سعادت بخشی
کہ فقہ جعفریہ اور جو اہل سنت اور دیگر مکاتب فقہ تمام ہیں، مسالک تمام اس پہ مسالک متفق ہیں۔ ان کو جوڑ کر امت کی ایک وحدت کا جو تصور دیا جا رہا ہے، آج امت کی وحدت کے دن کے طور پر اس محبت کے اوپر سب کو جمع ہو جانا چاہیے۔ صحیح ہے، اور ان کی محبت جس دل میں ہوگی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ بالکل۔ تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے، تو یہ نقطہ اتحاد ہے، آج مرکز اتحاد ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے کہ اس پاک دن اور اس بابرکت دن سے آپ نے آج اپنی نور سحر کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ تو پیر نصیر الدین نصیر کے ان اشعار کے ساتھ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف جاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ زباں پہ ذکر ہے تیرا نبی کے ذکر کے ساتھ، درود ان پہ ہو تجھ پر سلام یا زہرا، مقام مریم و حوا بھی ہے بجا لیکن تیرا مقام ہے تیرا مقام یا زہرا، اور ہر ایک سانس سے آتی تھی مصطفیٰ کی مہک، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا، ازل سے لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے، جبین وقت پہ تیرا مقام یا زہرا۔ اور دعا ہے جس میں سب آمین کہیں کہ حضور آئیں لحد میں تو بحر استقبال، اٹھوں میں لیتے ہوئے تیرا نام یا زہرا۔ آپ نے جس خوبصورت دن کا ذکر کیا، اس دن تمام کفار و مشرکین مکہ اور جو اس وقت میں اہل ایمان تھے، جو کہ سابقہ سرداران قریش سارے حرم مکہ حرم کعبہ میں جمع جو دین حنیف کے اوپر تھے، وہ اس وقت تنصیب حجر اسود کے لیے جو ہے وہ ایک نزاع کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، بڑی کچھ تو خون ہو جانا تھا بہت، جو اور سالوں وہ چلتا۔ مبارک دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے تصدق ایک بہت بڑے کشت و خون سے بچا کر خانہ کعبہ کے اندر تمام جتنے سرداران قریش تھے ان کو جمع کر کے اور ایک صلح صفائی کے ساتھ حجر اسود کی تنصیب ہوئی، اور اسی پیغام دوران امن کائنات کو چلا گیا، کیونکہ رسول امن جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر جس امن کے نفاذ کے لیے تشریف لائے تھے، اسی دن کے نسبت سے اللہ تعالیٰ نے، جس آپ تکوینی نظام کی بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کا حسن انتظام تھا کہ اسی دن کے اندر وہ جو پیغمبر امن و رحمت ہیں ان کے گھر میں وہ بیٹی جو ہے وہ تولد ہوئی کہ جو رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں پروفیسر صاحب، آپ مجھے یہاں پہ سدرہ سعید سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ کا ہی کلام غالباً آج یہ ہمیں سنائیں گی، سدرہ سعید بارگاہ سیدہ میں۔ جی اغثنی سیدہ لجپال نور یا زہرا، کرم کرم شہ والا حضور یا زہرا، کرم کرم شہ والا حضور یا زہرا، کلام پاک میں اللہ بیان کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کلام پاک میں اللہ بیان کرتا ہے، عظیم آپ کی شان طہور یا زہرا، عظیم آپ کی شان طہور یا زہرا، نبی کے مثل خرام و کلام آپ کا ہے، نبی کے مثل خرام و کلام آپ کا ہے، زمین پہ آپ ہیں جنت
کی حور یا زہرا زمین پہ آپ ہیں جنت کی حور یا زہرا کرم کرم شہ والا حضور یا زہرا سنا ہے آپ کے در سے مراد ملتی ہے سنا ہے آپ کے در سے مراد ملتی ہے حیات قلب میری بھی جھولی کو بھر دیں حضور یا زہرا سنا ہے آپ کے در سے مراد ملتی ہے جھولی کو بھر دیں حضور یا زہرا کرم کرم شہ والا حضور یا زہرا دعائیں سنتا ہے رب کریم جس کے طفیل دعائیں سنتا ہے رب کریم جس کے طفیل وہ آپ کا ہے وسیلہ حضور یا زہرا وہ آپ کا ہے وسیلہ حضور یا زہرا کرم کرم شہ والا حضور یا زہرا ردائے پاک کا صدقہ نرید کو بھی ملے ردائے پاک کا صدقہ نرید کو بھی ملے حیات قلب و نظر دل کا نور یا زہرا حیات قلب و نظر دل کا نور یا زہرا اغثنی سیدہ لجپال نور یا زہرا کرم کرم شہ والا حضور یا زہرا. بہت شکریہ جی پروفیسر نورید. میری بھی جھولی کو بھر دیں حضور یا زہرا، یہ آپ کا ہی کلام تھا، آپ اپنی بات مکمل فرمائیں. بس اسی دعا اور کیفیت میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی جھولی کو بھر دے. آمین آمین. سارے اہل اسلام کی جھولی کو بھر دے. آمین آمین. بات کر رہے تھے ہم ولادت سیدہ کائنات کے یوم کے حوالے سے. تو جب آپ کو ایک روایت کے مطابق آپ کو وہیں حرم پاک کے اندر ہی یہ خوشخبری ملی کہ آپ کے گھر جو ہے وہ چوتھی شہزادی جو ہیں وہ تشریف لائی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جب آپ گھر واپس تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کو گود انور میں اٹھایا تو وہی فرحت و انبساط کا اظہار کیا کہ یہ تو مجھ جیسی ہے. تو وہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مماثلت کا ذکر کرتی ہیں کہ نشست و برخاست میں، گفتگو میں، کردار میں، انداز میں ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کسی کو مشابہت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب نہیں پایا. تو وہ ظاہراً بھی تھی اور آپ کی جو ہے کردار اور اوصاف کے حوالے سے بھی تھی. پھر دوسرا یہ دیکھیے کہ جب ہم بچپن کی بات کرتے ہیں تو بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو آپ کا شیب ابی طالب کا دور بھی ہے، پھر اعلان کے بعد کی سختیاں بھی ہیں، پھر ہجرت کے وقت جب آپ نے ان کو اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو اور سیدہ سودا کو چھوڑا تو اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات نہیں تھیں. اس وقت کے اندر جن سختیوں کو آپ نے جھیلا، آپ نے اپنے آباء و اجداد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا، کیونکہ انہوں کو نے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا، ان سختیوں کو جو سہا تھا، آج ایک مرتبہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی. جی پروفیسر اعظم نوری صاحب کی طرف آتا ہوں. 9 برس کی عمر ہے آپ کی جب سیدہ خدیجہ پاک کا وصال پاک ہوتا ہے، اور اس چھوٹی عمر میں اچھا جب ان کا بچپنا تھا وہ بہت دلچسپ ہے. یہ سوالات اپنی والدہ ماجدہ سے جو تھی بہت دلچسپ کرتی تھی، یعنی بچپن میں وہ ذہانت، فطانت. اور ایک اور بات پروفیسر صاحب آپ ذرا فرمائیں، عرب میں تو دستور تھا کہ اپنے بچوں کو باہر کھلی فضا میں بھیج دیتے تھے. خود سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ جو تھی حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھیجا گیا، لیکن ان سے محبت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تھی ان کو نہیں کہیں بھیجا، بالکل ایسے ہی خود ہی تربیت کی، خود ہی دودھ پلایا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آغاز کرنا چاہوں گا اس خراج عقیدت سے کہ جس کی تقدیس کے عرش پر زمزمیں، جس کی دہلیز پر عرش اعظم جھکے، خلد میں جس کے ہوتے ہیں یوں تذکرے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور وجہ تسکین قلب شہید و سرا، وجہ تسکین قلب شہید و سرا، صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. غیر صاحب قبلہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ناظرین کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا کہ ان تذکار پاک کے نتیجے میں نصیب کیا ہونے والا ہے. نصیب کیا ہونے والا ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول من يدخل الجنہ انا و فاطمہ والحسن والحسین. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا علی میرے بعد سب سے پہلے جنت میں آپ جاؤ گے، سیدہ جائیں گی اور حسنین کریمین جائیں گے. کہتے جیسے ہی رحمت کونین نے یہ ارشاد فرمایا تو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کریم جو ہیں پھر وہ تنہا تو نہیں نہ چلتے، زہرا ہے کلی جس کی، زہرا ہے کلی جس کی، حسین اور حسن پھول. اس چمنستان کرم سے فیض امت کو کیا ملا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی آقا ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، فمحبونا، ہم سے پیار کرنے والے کہاں ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے. وہ 24 نیوز کی نور سحر کو سیدہ کے نام کرنے والے کہاں پہ ہوں گے، وہ کہاں پہ ہوں گے. کہتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میری قیامت تک آنے والی ساری نسلیں اس ایک لفظ کی خیرات پہ قربان. آقا نے فرمایا جب حضرت علی نے کہا نا کہ وہ ہم سے پیار کرنے والے کہاں ہوں گے، آقا نے فرمایا ورانا، علی وہ کہیں نہیں ہوں گے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ چل رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ جائیں گے وہ جنت میں. یہ آج اس ہستی کو حدیث بھی پڑھ دے یہاں، المرء ما من احبا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی اظہار محبت کرتا تھا تو پھر آقا المرء نہیں کہا کرتے تھے بلکہ فرماتے تھے انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم پیار کرتے ہو. اور میں تو یقین جانے فیل کر رہا ہوں کہ یہ صدائیں کرم کی فیض کی آج بھی آ رہی ہیں کہ میری سیدہ سے پیار کرنے والوں تم انہی کے ساتھ ہوگے اور انہی کی محبت میں وہیں پہ ہوگے جہاں پہ وہ ہوں گے. دیکھیں نا تکوینی نظام
چینل 24 نور سحر آج شروع کر رہا ہے کس دن؟ بالکل ایسے ہی سیدہ پاک کے سیدہ پاک کے نور سحر، بلکہ میں تو سوچتا ہوں کہ سیدہ اور کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، سیدہ کی ولادت جو ہے اس سے بڑھ کر سحر کا نور اور کیا ہوگا، واہ واہ، اس سے بڑھ کر سحر کا واہ نور کیا واہ واہ ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اسی کے ساتھ اگر سنن ترمذی کی ہم اس روایت کو جوڑ لیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کی انگلی پکڑی، دوسرے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی انگلی پکڑی، اور پکڑ کے آپ نے فرمایا حضرت علی شیر خدا بھی بیٹھے ہیں، سیدہ بھی بیٹھی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَحَبَّ أَبَاهُمَا وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سبحان اللہ، فرمایا سبحان جس نے مجھ سے محبت کی، ان شہزادوں سے محبت کی، ان کے ابوین کریمین سے محبت کی، بروز قیامت وہ جنت میں اسی درجے میں میرے ساتھ ہوں گے جس میں میں ہوں اللہ گا، اکبر، جس میں میں ہوں سبحان گا۔ اللہ، تو سبحان چمنستان کرم سے تو یہ خیرات ہمیں نصیب واہ ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور آپ نے کہا کہ وہ بھیجا نہیں، پروفیسر صاحب مجھے لینی ہے بریک، بے شک آپ کی گفتگو جاری۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی پروفیسر اعظم نوری صاحب، برکت کے لیے ڈاکٹر علی اکبر ازہری نے نا مجھے اپنی منقبت بھیجی ہے، کمال کی لکھی، سخن میرا کہاں اور کہاں فاطمہ، نور کا عشق کا ایک جہاں فاطمہ، ایک ذرہ ہوں میں آسماں فاطمہ، سر پہ امت کے ہیں صاحباں فاطمہ، عاشقوں کی قیادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں جی۔ میں وہ عرض کرنے لگا تھا کہ آپ نے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود سے جدا نہیں کیا، ٹھیک، ایک لمحہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں کیا۔ اس کا سبب آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کر دیا کہ جب یہ کہہ دیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جگر کا ٹکڑا تو جدا نہیں کیا جاتا نا، وہ تو جدا کریں تو پھر پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا خراج عقیدت وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سیدہ کی بارگاہ میں کیا کمال خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ واہ، ان کا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، سبحان اللہ، چشم نور رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر آن قافلہ سالار عشق، مادر آن مرکز پرکار عشق۔ کیا نسبتیں تھیں جو رب ذوالجلال نے سیدات کو عطا کی۔ غیر صاحب قبلہ، میں امام جلال الدین سیوطی کی لیکن پروفیسر صاحب وہ اب اگلے شعر جو ہے ڈاکٹر معین نظامی ترجمہ کرے گا، پڑھوں گا میں۔ سبحان اللہ، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، سبحان اور اللہ، پاس فرمان جناب مصطفیٰ مصطفیٰ است، سبحان اللہ، ورنہ گردے تربتش گردید می، سجدہ ہا برخا کے او پاشید میں۔ واہ، ترجمہ آپ سبحان کر دیں، پھر آگے گفتگو۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے ان اشعار میں کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور آپ کے احکام کا مجھے پاس ہے، اگر ایسا نہ ہوتا، میں آزاد ہوتا قید شریعت سے، تو حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار مبارک کے ارد گرد گھومتا اور سجدے کرتا محبت اور عقیدت کے، سجدہ ریز ہو جاتا، سجدہ ریز ہو جاتا، دل تو اب بھی سجدہ ریز دل تو ہوتے اب بھی سجدہ ہیں، دل تو آنکھیں نگاہیں بھی سجدہ ریز بے ہوتی شک ہیں اس ایسے بات ہے، میں۔ جی، محبتوں کا مرکز تو وہی ہے نا، محبتوں کا مرکز تو وہی ہے۔ حضور کو جس سے محبت ہو، جس شے سے بے محبت، شک یہ ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھڑکتا ہوا دل تھے نا جن بے کو شک فرمایا، ایسے ہی، بے شک لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سواری مبارک جو ہے قصوہ پہ بھی ہم قربان۔ بلکہ اپنا غیر صاحب قبلہ وہ آپ دیکھیے کہ رحمت کونین نے نسبتوں کا جتنا بھی کوئی عربی میں لفظ تھا نا وہ سارے کا سارا اکٹھا کر دیا۔ اچھا، سنن ترمذی میں اور طبرانی کو، دونوں کی روایتوں کو میں جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یسرنی ما یسرھا،
یغضبنی ما یغضبہا یریبنی ما رابہا یؤذینی ما آذاہا یکبدنی ما یکبدہا یبسطنی ما یبسطہا. فرمایا جو چیز سیدہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے, جو سیدہ کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے, جو ان کو تھکاتی ہے وہ مجھے تھکاتی ہے, جو ان کو کسی شک میں ڈالتی ہے وہ مجھے شک میں ڈالتی ہے. تو سیدہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دیکھیے نا, وہ تو مکین ٹھہرے, ان کے تو مکان کی شان یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے آیہ نور اتاری نا, اللہ نور السماوات والارض, امین شہیدی صاحب نے وہ آپ کی ولادت سے پہلے جو نور کی بات کی ہے نا, امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری, آیہ نور کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو روشنیاں عطا کرنے والا ہے, تو اس سے متصل اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ, یہ نور ان گھروں میں چمکتا ہے جن گھروں کو اللہ رب العالمین نے اذن عطا کیا ہوا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے عرض کی, یا رسول اللہ ای بیوت ہذہ, یہ وہ کون سے گھر ہیں جن میں یہ نور چمکتا ہے, جن کے اندر یہ اللہ کا نور جو ہے وہ جگمگاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد بیوت الانبیاء, سبحان اللہ, انبیاء کے گھر ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا اہیا من ہذہ, کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیے کہ آپ کا سوال کرنے کی نیت کیا تھی, کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس گھر کی شان کیا ہے. حضور کے گھر کی طرف اشارہ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ پاک کے گھر کی طرف اشارہ کیا, کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر من افاضلہا, یہ صرف انہی گھروں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ان میں سے افضل ترین گھروں میں سے ہے. جن گھروں میں اللہ کا نور جو ہے وہ جلوہ گر ہو اور وہاں پہ صبح و شام جو ہے وہ انوار الہیہ اترتے ہوں اور ملائکہ اترتے ہوں. اچھا جی ڈاکٹر مجاہد, آج مجھے یاد آ رہا ہے بابا انوار حسین جلو آنوی قادری, کیا بابا تھا ہے, میرے ساتھ پروگرام میں ہوتے تھے جب سیدہ پاک کا ولادت. انہوں نے لکھا انبیاء کی بیٹیاں بھی ہیں کنیزیں آپ کی, ہے تمہاری شان بالا سیدہ زہرا بطول, اور سب کی سب جاگیر ہے یہ دین و دنیا آپ کی, ہے میرا کحل البصر خاک کف پا آپ کی. جی سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کے موقع پر تمام ناظرین کو اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پروگرام کا آغاز ہے, اس حوالے سے بھی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. ابھی بات ہو رہی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم ولادت ہے, اس کو کون کون سا یوم قرار دیا جا رہا ہے. دو کا میں بھی اضافہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. ایک تو اس دن کو قرار دینا چاہیے یوم امن, وہ اس اعتبار سے کہ جو خانہ کعبہ کے حوالے سے واقعہ بیان ہوا, حجر اسود والا, تو یوم امن, عالمی یوم امن. جی بالکل. اور دوسرا جو نام میرے خیال میں ہونا چاہیے, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو کوثر سے مراد جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات مبارک ہے. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 4 سورتوں کا آغاز انا سے ہوا ہے. اس میں سے ایک سورہ کوثر ہے, انا اعطیناک الکوثر. اور اللہ تعالیٰ نے جب دیگر نعمتیں عطا کی ہیں تو وہاں لفظ آیا آتینا, ہم نے عطا کیا. اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر آیا تو وہاں آیا اعطینا, یعنی عطا سے ہے. تو اس نسبت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کو یوم عطا قرار دینا چاہیے, کیونکہ کائنات کی بہت بڑی نعمت جو ہے اس دن میں امت کو اور ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی. قرآن مجید کی آیت جس کو اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے وہ بھی پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ہاں قربا سے محبت کرو, قربا سے مودت کرو. اس آیت کو مجموعی طور پر جو ہے اہل بیت کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے, لیکن میں اہل علم کی کہکشاں درخشاں ہے اس سے اٹھاتے ہوئے ایک اور جہت سے اس کی تفسیر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. قربا جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے, واحد مؤنث, جیسے اقرب زیادہ قریب, اور قربا زیادہ قریب ایک خاتون. تو اگر اس نسبت سے ہم دیکھیں
تو قربہ سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. سبحان اب اللہ، آیت کا سبحان ترجمہ کیا ہوا؟ آیت واہ. کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے نبی فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں میری بیٹی جو قربہ ہے اس سے مودت کرو. واہ تو یعنی واہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مودت وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے کہا اور بتا دیا کہ یہ امت سے آپ مطالبہ کیجئے. اور دوسری بات، بہت اہم بات اس آیت میں، یہاں پہ محبت کا لفظ نہیں آیا، یہاں پہ مودت کا لفظ آیا ہے. عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں لغات کی روشنی میں تو محبت اور مودت میں فرق ہے. ایک مثال کے ذریعے عرض کر دوں کہ مینڈک بھی پانی میں رہتا ہے اور مچھلی بھی پانی میں رہتی ہے، لیکن مینڈک کو پانی کے ساتھ محبت ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے. محبت والا جو سلسلہ مینڈک کو باہر بھی نکالے چلتا پھرتا رہتا ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے، مرتا نہیں ہے. لیکن مچھلی کو باہر نکالیں کیونکہ اسے پانی سے مودت ہے، تڑپے گی اور اس کے بعد جو ہے دم توڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ فاطمہ کی مودت چاہیے، محبت نہیں. تو اس سے یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے، اسی طرح انسان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت اور مودت کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ایمان اس کا زندہ نہیں رہ زندگی سکتا. ایمانی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایمان کو حیات سیدہ پاک سے الفت، محبت اور ادب کی وجہ سے ہوگی. جی ایسے ہی ایمانی جو زندگی ہے وہ دم توڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو قربہ کا لفظ ہے اس میں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ قربہ ہے قریب سے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی مودت کو اپنے دل میں بسا لے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو پیار ہے اور ادب ہے اس میں وہ اس کے سانچے میں ڈھل جائے. اور قبلہ یہاں پہ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ قرب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جسمانی قرب، ایک ہے روحانی قرب. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وہ ذات ہے جس میں جسمانی قرب مصطفیٰ اور روحانی قرب مصطفیٰ یہ دونوں دھارے آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جس پہ یہ دونوں دھارے آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جسمانی تو اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور روحانی قرب بھی اسی حدیث میں ہے فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا. اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اللہ کے رسول کو، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم. باقاعدہ طور پر ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ان رجلا صفا بین الرکن والمقام، کہ ایک شخص جو ہے رکن یمانی کے اور مقام یعنی خانہ کعبہ کے اندر نمازیں پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، فصلی وصاما، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، ثم پھر جو ہے اگر وہ جب اللہ ثم لقی اللہ سے ملاقات کرے وہو مبغض لأہل بیت محمد، اور اہل بیت محمد سے بغض رکھتا ہو، ان اللہ داخلہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. تو کیونکہ اگر ہم اس آیت کا بھی مطالعہ کریں تو وہاں سے بھی ہمیں دلیل مل رہی ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو کوئی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے حسن میں اضافہ فرما دے گا. تو علماء مفسرین نے لکھا کہ یہاں نیکی سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت ہے، کیونکہ بات ہی ان کی ہو رہی ہے. تو جو ان سے محبت رکھتا ہے اس کی عبادت نکھر جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے، اور جو ان کا بغض رکھتا ہے، ان سے محبت نہیں رکھتا، مودت نہیں، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. عبادت میں نور تو تبھی ہوگا نا اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی محبت کے بغیر نور کیسے آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا. اچھا جی، امین شہیدی صاحب کی طرف جاتے ہوئے، امین شہیدی صاحب ہیں نا ہمارے ساتھ؟ اچھا جی ٹھیک ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث پاک اپنے ناظرین کی نظر کروں، جو حدیث پاک جب پڑھی تھی تو ایک قلب پہ کیفیت طاری ہے، اور میں آج اپنے ناظرین اور اپنے سارے اسکالرز کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. حضرت بلال بن حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ افروز تھے اور چہرہ انور پر بہت زیادہ مسرت کے ہم نے آثار دیکھے اور انوار کی ایک بارش تھی. کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کوئی وفور انوار اور خاص خوشی کا کوئی سبب آج نظر آ رہا ہے، کیا ہے سبب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو، میرے رب کی طرف سے میرے بھائی اور ابن عم علی المرتضیٰ اور میری جگر گوشہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیغام آیا ہے
کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ کی شادی علی سے کر دی ہے، اور اللہ کریم نے جنت کے خزانوں پر معمور رضوان کو حکم دیا، اس نے شجر طوبہ کو پکڑ کر زور سے ہلایا اور جس سے اس کی کونپلیں پھوٹ پڑیں اور پتے نمودار ہو گئے، جن کی تعداد میرے اہل بیت کے چاہنے والوں کے برابر ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے ہر ورق کے لیے اس کے نیچے نور سے ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور اس فرشتے کو وہ ورق تھما دیا۔ پس جب قیامت برپا ہوگی تو وہ فرشتے اپنے اپنے اوراق کے مکتوب کے مطابق مخلوق کی طرف لپکیں گے اور متعلقہ شخص کو اس کا ورق تھما دیں گے۔ ایسا کوئی محب اہل بیت نہیں بچے گا جس کو اس کا دوزخ سے نجات کا پروانہ نہ ملے۔ میرے بھائی علی مردوں کی گردنیں عذاب جہنم سے آزاد کرائیں گے اور میری صاحبزادی میری امت کی گردنیں نار جہنم سے آزاد کرائیں گی۔ یہ خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے۔ سیدہ پاک سے ہمارا جو تعلق ادب کی جو آخری حد ہے، وہ جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ، وہ مجھے پیر نصیر الدین نصیر کا یاد آتا ہے کہ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و الم کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد یہ ایمان افروز محفل جو ہے یہ جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق جی ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی امین شہیدی صاحب ہمارے دوست نے بڑا اعلیٰ شعر کہا تھا اور آپ اس پہ گفتگو فرمائیں گے۔ جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات، اے مادر سادات، فرزند تیرے سرور کونین کے دو نین، مخدومہ کونین۔ اور یہ چاند یہ سورج تیری چکی کے ہیں دو پارٹ، ہے عرش تیری کھاٹ، بنت شہ لولاک تیری ملک ہیں دارین، مخدومہ کونین۔ جی شہیدی صاحب۔ غازی صاحب آپ کی آواز مجھے صاف نہیں آ رہی، درمیان میں کٹتی ہے، اس لیے بعض چیزیں آپ کی مجھے سمجھ آتی ہیں اور بعض چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، جو آتی ہیں انہی کا جواب دیتے ہیں۔ کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے پیغام کسی نامہ و قاصد کے بغیر پہنچے میرے دل تک اور سارے کے سارے پہنچے۔ کوئی نہیں، یہ دل سے دل کو بات چلی جائے گی۔ جی فرمائیں، ارشاد۔ آواز صاف نہیں ہے، آواز صاف نہیں ہے۔ چلیں بھائی یہ دیکھیں کیسے کوئی ٹیکنیکل خرابی۔ جی اچھا جی ٹھیک ہے جی، ذرا ٹیکنیکل کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ جی ڈاکٹر معین نظامی صاحب، اشعار آپ نے سن لیے۔ تم حیدر کرار کے ہو گھر کا اجالا، نور شہ والا، فرزند تیرے سیدین کریمین، مخدومہ کونین۔ جی قرآن کریم میں حضرت مریم کو ایک دعا دی گئی، ایک اللہ کے نبی نے ایک دعا دی۔ ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بامر ربی حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، تو ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ وہی دعا آپ نے دی۔ اچھا، بالکل وہی جو حضرت مریم کو دی گئی تھی، وہی الفاظ، ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں۔ اور اس میں کمال یہ ہے کہ ان کی ذریت کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ واہ واہ۔ اب آپ دیکھیے کہ جو دعائے مریم تھی، حضرت مریم کو جو دعا عطا ہوئی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ ظہور ہوا حضرت مریم سے، اور جن کی مسیحائی آج بھی ضرب المثل ہے۔ حضرت فاطمہ کو جو دی گئی دعا تھی، یہ خاتم الانبیاء نے دعا دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو حسنین کریمین عطا ہوئے، جی، جنہوں نے اپنے اپنے رنگ میں اسلام کی خدمت کی اور ایمان کو وہ جو اس کی کشتی ڈول رہی تھی، منجدھار ضلالت میں مبتلا ہو گئی تھی مختلف احوال و اوضاع کی وجہ سے، اس کو نئی زندگی دی ہے۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو اسوہ ہے، یعنی بالکل صحیح معنوں میں ایسا ہے کہ اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ آپ نے
اپنے آبائی گھر میں اور اس کے بعد اپنی ازدواجی زندگی میں بے عین ہی ایک ایک لمحہ ایسا گزارا ہے جو رضائے رسول کے مطابق ہے اور مشیت ایزدی چاہتی ہے کہ مومن خواتین اس نوعیت کی ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اسوہ قرار دیا گیا تو آپ کے ذیل میں جو اہل بیت ہیں اور پنج تن پاک ہیں، اس کے جو باقی افراد ہیں، ان کی زندگی بھی اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے شعبے میں ہمارے لیے اسوہ کامل ہے. آپ نے حضرت علی کے گھر میں جس صبر سے اور شکر سے اور جس شان کریمی سے زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے زندگی بھر حضرت علی سے کوئی فرمائش نہیں کی. واہ. حضرت علی بہت ہی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. معذرت کے ساتھ مجھے کہنا ہوگا کہ یہ تأثر دینا کہ معاذ اللہ بہت مفلوق الحال تھے اور بہت ہی تنگ دستی کا شکار تھے، وہ ان کی اختیار کردہ فقر تھا. فقر اختیاری تھا. فقر اختیاری تھا جو فقر محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے ڈاکٹر صاحب وہ چاہتے جی ہاں تو وہ تو جو ایک سائل آیا تھا جی ہاں اس کو صرف وہ اٹھا کے کنکریاں دے دی اور وہ جی سونا بالکل بن گئی. ایسا ہی ہے. وہ تو جو چاہتے وہ کائنات کوئی تو وہ شک اور خود شبہ فقر نہیں، اختیاری. بے شک و شبہ. اس کا غیر صاحب یہ بھی ثبوت ہے نا کہ وہ اختیار کردہ وہ اعمال تھے کہ آر میں جو بھی قابل ذکر قیمتی چیز ہوتی تھی حضرت فاطمہ تو زہرا سائل کو دے دیتے تھے. سبحان اللہ. اور دوسرا مسئلہ کہ زوجین میں کتنا اتحاد اور اتفاق تھا اور خیر کے معاملات میں ایک دوسرے کو حقوق اور اختیارات تفویض کر دیے گئے تھے کہ حضرت علی کی اجازت پہلے ہی سے حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوتی تھی. سبحان اللہ. سبحان یعنی حضرت علی کے گھر کا جو بھی مال ہے جس سائل کو جب چاہیں اس جتنا چاہیں حضور اس گھرانے سے نہیں ملے گا تو اور کس گھرانے سے ملے گا؟ ان سے بڑا سخی کون ہے؟ ان سے بڑا سخی اچھا کون جی ہے؟ پروفیسر نورید فاطمہ وہ تو بحر سخا ہے، کان حیا ہے، اور وہ تو پھر اگر گھر میں اور کچھ نہ ہو تو چادر بھی دے دی جاتی ہے کہ چادر دے کے سائل جو ہے سائل کو خالی نہیں لوٹانا. جی بطور ماں کے، بطور بیٹی کے، بطور بہن کے، ان کے اسوا کے جس پہلو کو دیکھیں نور ہی نور ہے، روشنی روشنی ہے، عظمت ہی عظمت ہے، رفت ہی رفت ہے. جی بے شک ایسا ہی ہے. اور پیر نصیر الدین نصیر کا ہی ایک شعر مجھے پھر یاد آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح اللہ کی شان. ہم اس گھرانے کی عظمت، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت اور ان کے کیا اوصاف بیان کریں کہ میں سمجھتی ہوں زندگی کے ہر شعبے کے اندر. آپ نے تو خواتین کی بات کی ہے نا، خواتین تو اسپیسیفکلی ان کو اگر بطور ماں، بطور بیٹی کے، بطور بیوی کے دیکھیں، بطور ماڈل، بطور اپنے لیے ایک نمونہ حیات کے، تو ایک خاتون کو ان سے بہتر کوئی نمونہ نہیں مل سکتا. جیسے شروع میں آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بات کی کہ کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھلی ہوئی شخصیت. تو محبت تو یہی ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے انداز کو اپنا لیا جائے، اور اگر محبوب خدا ہو تو پھر کیا ہی کہنے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نمونہ بنا کر ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، ان کو دیکھ دیکھ کر جس نے خود کو سنوارا، وہ اگر مکہ ہے تب بھی ام ابیہا کہلائیں، اگر مدینہ منورہ ہے تب بھی ام ابیہا کہلائیں. اور جب آپ نے خواتین کی بات کی تو افتخار عارف صاحب کی ایک طویل نظم ہے جس کے اندر وہ 3 جو ہے وہ ہستیوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ خدیجہ، فاطمہ، زینب. اب آپ دیکھیے جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شام کے لیے تشریف لے گئے اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں قحط پڑا، وہ تشریف لائیں اور جب اپنی مشکل کا اظہار کیا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 اونٹ ان کو بھر کے دیے اور کہا کہ آپ میری والدہ کی جگہ ہیں. یہ وہ ماں ہیں کہ جنہوں نے اپنا تمام مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کو اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے دیا. اب انہی کی بیٹی شیب ابی طالب سے گزر کر، تمام سختیوں تکلیفوں سے گزر کر جب مدینہ منورہ میں آتی ہیں تو یہ وہ حالات ہیں جس کی بات آپ اور ڈاکٹر صاحب فقر اختیاری کی شکل میں کر رہے تھے کہ جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تب بھی سائل آ
جائے تو آپ اپنی چادر بھی شمعون یہودی کے پاس رہن رکھنے کے لیے اور بیچنے کے لیے بھیجتی ہیں اور پھر اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پروفیسر ام ابیہا کا ایک لقب تو آپ کا یہ بھی ہے، تو وہ طائف میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پائے اقدس اور جسم عطر زخمی کیا، انہوں نے پتھر مارے وہاں پہ طائف میں، واپس آئے اور جب انہوں نے دیکھا تو یہ اتنی زار و قطار روئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی یہ دھو رہی تھی پانی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو پیار کر رہے تھے، کہہ رہے میری بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور اونٹ کی اوجڑی والا جو واقعہ ہے آپ وہ بھی دیکھیے کہ سرداران قریش کہ جن کی ہیبت سے اس وقت میں کانپتے تھے لوگ، اس وقت میں عقبہ بن ابی معیط ہے، عاص بن وائل، ابو لہب، ابو جہل، یہ تمام سرداران قریش وہاں کھڑے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت نور پر جب اوجڑی ڈالی گئی تو یہ بہت کمسن ہے ابھی، لیکن یہاں جب میں ان کی کمسنی کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے، ہمارے عرف عام میں کہا جاتا ہے گھر میں جو سب سے کمسن بچہ ہوتا ہے اس کو کسی معاملے کا نہیں پتہ ہوتا، مگر جب سیدہ کائنات کی باری آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں جو محافظت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو مجاہدہ بن کر اسلام کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کر رہی ہیں، پھر وہی بات جو مجاہد بھائی نے کہا کہ کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی شان انہی کی شان ہے۔ اور پھر یہاں پر میں قاضی ایاز کی ایک حدیث پاک جو انہوں نے شفا شریف کی جلد میں جو ہے نقل کی ہے، میں اس کا حوالہ پیغام کے طور پر ضرور دینا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ مودت 3 چیزوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ سب سے پہلی بات عرفان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انفارچونیٹلی نہ ہمارا نصاب، نہ ہمارے تعلیمی ادارے، اور الا ماشاءاللہ ہمارا میڈیا اور جو مکتب کا درجہ رکھتی تھی خانقاہیں، درسگاہیں، انہوں نے بھی یہ عرفان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معرفت آل محمد ہے اس کا کام بند کر دیا ہے۔ اور دوسرا درجہ محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا درجہ نصرت و حمایت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے ہم تو زبانی کلامی کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے، قربانی دینے کی باری آتی ہے، پھر سیدہ کائنات میدان احد میں نظر آتی ہیں، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، پھر آپ کے چہرہ انور کو احد کے میدان میں دھوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کردار سیدہ فاطمہ الزہرا، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بطول باش پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے آج کی عورت اگر تو چاہتی ہے کہ تیری گود میں امام حسین علیہ السلام جیسے سپوت پروان چڑھیں تو تجھے کردار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ڈھلنا ہوگا۔ پروڈیوسر صاحب علامہ امین شہیدی اب میرے ساتھ ہوں گے؟ اچھا ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ ہے، وقفے سے آؤں گا تو علامہ امین شہیدی صاحب سے اسٹوڈیو میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ویلکم بیک ناظرین کرام، جناب علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی اسٹوڈیو سے۔ جی علامہ صاحب، سیرت سیدہ پاک۔ دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے تو تمام عالم کے لیے ہوئے، لیکن ایک خاص بات ایسی ہے جس کا تعلق نصف نوع انسانیت سے ہے، یعنی تقریباً آدھی آبادی پوری دنیا میں عورتوں کی ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں آدھی انسانی آبادی کے لیے ایک نمونہ پیدا کیا جس کو فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ کہا گیا۔ تو اس اعتبار سے جب ہم نبی کریم کی اپنی محفل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں جن کا جواب نبی کریم نہیں دیتے بلکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جواب دیتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک مثلاً یہ ہے کہ پردے کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے جب ایک نابینا آتا ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
اس کے سامنے نہیں آتی، جب سوال اٹھتا ہے کہ وہ تو نابینا ہے، اس کی تو آنکھیں نہیں دیکھتی، تو جواب میں فرماتی ہیں میں تو بینا ہوں، میری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو خود یہ عمل بتاتا ہے کہ ایک خاتون کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے پردے، اپنے حجاب کے حوالے سے کس طرح کا رول ماڈل بننا چاہیے۔ جب ہم اس اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا، جبکہ ان کی زندگی جو ہے زیادہ سے زیادہ 18 سال لکھی ہے مورخین نے، تو ان 18 سالوں میں آپ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو ہم مختلف احکام دین کے حوالے سے ایک کامل ترین نمونے کی صورت میں اپنے معاشرے میں ایک نمونے کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے ایک ماں کی حیثیت سے بھی وہ رول ادا کیا، ایک بیٹی کی حیثیت سے بھی وہ رول ادا کیا، اور ایک زوجہ کی حیثیت سے بھی وہ رول ادا کیا، جس کو آپ اسوہ اور نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شریکہ رہیں نبی کریم کی، اور نبی کریم کی ممد و معاون رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت کو نبی کریم کی سیرت سے الگ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم کی سیرت کا آدھا حصہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ساری جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس جمع وہ ہمیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میں نظر آتا ہے۔ پروفیسر اعظم نوری صاحب، احادیث آپ سے 300 کے قریب مروی ہے، اور علامہ صاحب نے فرمایا 18 برس کی عمر تک 26 برس کے قریب بنتی ہے، چونکہ آپ کی اولاد پاک کو اگر ہم دیکھیں۔ اچھا جی، ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں اور پھر آپ آگے گفتگو فرمائیں گے۔ آپ سے ایک حدیث تو مشہور ہے نا، وہ اللہم افتح لی ابواب رحمت کا، وہ داخل ہوتے ہوئے مسجد میں۔ دوسری حدیث کمال کی ہے، سیدہ فاطمہ راویہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشرار یعنی برے لوگ وہ ہوں گے جو کہ پرتعیش زندگی گزاریں گے، رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگے لباس زیب تن کریں گے، اور ان کی گفتگو غیبت سے بھری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لمحہ فکریہ ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ بنیادی طور پہ تو ان شخصیات کے جو تذکار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ انسان ان کی روشنی میں اپنے لیے لایا عمل جو ہے وہ طے کرے کہ میں نے زندگی جو ہے وہ کس ڈھب پہ گزار رہا ہوں اور مجھے کس طرز پہ اس کو گزارنا چاہیے۔ تو اپنے معاملات زندگی کو نظم دینا یہی در حقیقت مقصود بھی ہوتا ہے نور سحر کا۔ میں یہاں پر چونکہ شہیدی صاحب نے ان کے پریکٹیکل رول ماڈل ہونے پہ بات کی ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے وہ ہماری بیٹیاں جو اپنے اپنے گھروں میں ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں کہ سیدہ نے اپنے گھر میں کتنی بھرپور زندگی گزاری ہے کہ کہیں سے خدام آتے ہیں اور مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے خود ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ جائیے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر کے کام کاج کے لیے خادم، کوئی کنیز، تاکہ وہ آپ کا ہاتھ بٹا دیا کرے۔ تو سیدہ جاتی ہیں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے، لیکن شرم و حیا کا وہ کمال پیکر ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، اور مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا، اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ سیدہ پاک مخدومہ کونین آپ جاتی ہیں اور شرم و حیا کے سبب آپ سوال نہیں کر پاتی اور اسی طرح واپس پلٹ آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کے آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ ما کانا حاجتو کے امس یا آل محمدن، کل کیا آپ کے سوال تھا جس کے لیے آپ گئی تھی، کیا ضرورت تھی؟ تو آگے سے آپ خاموش رہتی ہیں، بلکہ لحاف میں آپ وہ چادر اپنے اوپر کر لیتی ہیں۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں حضور میں بتاتا ہوں
میں بتاتا ہوں کہ یہ کس لیے گئی تھی اور پھر کیوں کچھ کہے بغیر واپس آ گئی. ان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے گھر میں ایک ایسی بیٹی کا کردار جس کی تربیت ہو کے وہ جاتی ہے تو پھر اپنے گھر کو وہ کس طرح اپنا کردار ادا کرتی ہے. سبحان اللہ. ورز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذہ جرت برہا حتی اثرت فی یدہا. آقا جی آپ ذرا ان کے ہاتھ دیکھیے نا, چکی چلا چلا کے ان کے ہاتھوں کا حال کیا ہو گیا ہے, کیا ان کے ہاتھوں کا حال بن گیا ہے. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا مشکیزہ کاندھوں پہ اٹھا اٹھا کے دیکھیے کہ ان کے کندھوں کا کیا حال ہو گیا ہے. پھر عرض کرتے ہیں آقا جی گھر میں جھاڑو دے دے کے ان کے کپڑوں کا کیا حال ہو گیا ہے, چونکہ جو کچھ آتا تھا وہ تو سارا مساکین و فقراء میں بانٹ دیا جاتا تھا. اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چولہے کی آگ جلا جلا کے ان کی کیا حالت بن گئی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ جا کے ایک کنیز لے آئیں گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تاکہ آپ کا ہاتھ بٹا دیا کرے. تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے, آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے اس ماحول کو دیکھ کر سبحان اللہ اللہ کے حضور میں ایک عرض کی. جب وہ نظر کے 3 روزے رکھے تھے نا, اور پہلے دن مسکین کو, دوسرے دن یتیم کو, اور تیسرے دن قیدی کو سب کچھ اٹھا کے دے دیا. وہ آیت پڑھ دیں قرآن حکیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سبحان اللہ. کہ جب انہوں نے وہ سارا معاملہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس حالت میں دیکھا نا آپ کو, تو بے ساختہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلا وا غوثا باللہ ان آل محمد یموتون جوعا. یا اللہ اب مدد کر, آل محمد تو اس فقر اختیاری کے سبب اس طرف چل پڑے ہیں کہ جہاں موت کے سوا کچھ بھی نہیں آگے نظر آ رہا. اس قدر فاقے, اس قدر جو ہے وہ مخلوق کے لیے ایثار اور قربانی. ابھی آپ کی زبان اطہر سے یہ نکلا ہے تو سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے آپ کی آل پاک کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے, سبحان اللہ, یہ وصول کر لیں. آقا نے فرمایا کیا ہے تحفہ؟ فرمایا رب ذوالجلال نے آپ کے لیے سورہ دہر کا تحفہ بھیجا ہے, سورہ دہر کا تحفہ بھیجا ہے. پوری سورت جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے اس تعلق کو بیان کرتی ہے. اور غیر صاحب آپ کی اجازت سے جہاں سیدہ کریمت الطرفین ہیں, ام الحسنین ہیں, تو سورہ دہر کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ملیکۃ الثقلین ہیں. واہ 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 واہ, آپ ملیکۃ الثقلین. جی ڈاکٹر مجاہد صاحب, وہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ سیدہ پاک کے گلے میں سونے کا ہار ہے, اور پھر ان کے گھر میں وہ جو نقش و نگار والا ایک پکا تھا, جو ہی پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ ذرا سے آثار دیکھے تو وہ فوری طور پر وہ ہار بیچ دیا, غلام اس کے بدلے خریدا اور غلام کو بھی آزاد کر دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. سیدہ فاطمہ یعنی مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بیٹی تھی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کی جو مختلف پہلو ہیں, اس کی جہتیں ہیں, اس کی جو جھلک ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات میں نظر آتی تھی. یعنی مظہر صفات مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, سیرت مصطفیٰ میں ڈھلی ہوئی شخصیت. اور خواتین کے حوالے سے خاص طور پر کہ خواتین عام طور پر یہ گلا کرتی ہیں کہ جی گھر کے کام کاج جتنے ہیں, امور خانہ داری کے حوالے سے اتنی مصروفیت ہے کہ عبادت و ریاضت اور ذکر خداوندی کا وقت نہیں ملتا. لیکن اگر ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے درس حاصل کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چکی چلا رہی ہیں اور ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں. سیدنا امام حسن گود میں ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. سیدنا امام حسین جو ہیں وہ گود میں ہیں, آغوش مبارک میں ہیں, اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. تسبیحات و تحلیلات چل رہی ہیں, اور باقاعدہ طور پہ جو ان کی نسبت سے ہمیں تسبیحات ملیں جنہیں تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے. جب وہ خادمہ کا مطالبہ کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر عطا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی, کام کاج کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رات بھر عبادت کرتی تھی. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ والدہ ماجدہ جو دعائیں کر رہی ہیں اللہ رب العزت سے، ان دعاؤں میں سب سے زیادہ جو دعا کر رہی ہیں وہ یہ دعا کر رہی ہیں کہ اے اللہ امت محمدیہ کی بخشش فرما دے۔ تو سیدنا امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے لیے بھی تو دعا کیا کیجئے، فرمایا کہ امت کا حق مقدم ہے، امت کا حق پہلے ہے، پہلے ان کے لیے۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کے مختلف اشعار بیان کیے جا رہے تھے مہمانان گرامی کی طرف سے، تو اس میں ایک شعر میں بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اشک او بر چید جبریل از زمین ہم چوں شبنم ریخت بر عرش بری، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب عبادت و ریاضت کیا کرتی تھی اور اللہ رب العزت کی یاد میں اور خوف سے رویا کرتی تھی، گریہ کناں ہوتی تھی، تو حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا سے زمین پر آتے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مبارک آنسو اپنے ہاتھوں مر لیتے، اتنے مقدس آنسو وہ تھے۔ جو فرمایا اور پھر کرتی تھی کہ یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی، ابھی فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوا، اور رات جو ہے ختم ہو گئی۔ جب آپ کی ایک دفعہ طبیعت ناساز تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا چکی پیس رہی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فضا سے کہہ دیا ہوتا، جو خادمہ تھی آپ کی، تو سیدہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان ہم نے باری رکھی ہے، ایک دن میں کام کرتی ہوں ایک دن فضا، آج باری میری تھی۔ آئے ہائے ہائے، یہ غلاموں اور خادموں کے حقوق بھی ذرا دیکھیں اس میں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے کام کاج میں لگ جاتا ہے، اس کے ذکر میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام سے وار دیتا ہے۔ جیسے حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ایک دفعہ میں گئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا آرام فرماتی، اور جو دیکھا چکی خود بخود چل اور جو ہے پنکھا خود بخود جو ہے وہ ہل رہا ہے، تو سیدہ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے، بڑی حیرت مجھے ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ روزے سے تھیں، دن بھر کی تھکی ماندی تھیں، آنکھ لگ گئی، آرام کرنے لگی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ امام حسن اور حسین کا جا کر پنکھا ہلاؤ، اور جو ہے چکی فرشتوں سے فرمایا کہ چلاؤ، کہ سیدہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں۔ تو جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے ذکر میں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے کام سوار دیتا ہے۔ ماؤں بہنوں کے لیے اس حوالے سے نمونہ ہے۔ اور اسی طرح ایک فقیر نے، غریب نے باہر آ کر صدا دی کہ میں 2 وقت کا بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اس وقت کھانا سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی پیش کر چکی تھی، امام حسن کو بھی کھلا چکی، امام حسین کو بھی کھلا چکی، ابھی خود کھانے لگی ہیں، 1 وقت کا فاقہ تھا، خود کھانے لگی تو فقیر نے آ کر، غریب نے آ کر صدا دے دی کہ میں 2 وقت کا بھوکا ہوں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت یہ ہے کہ سب سے پہلے شوہر کو کھانا پیش کیا جائے، یہ ان کی جو آپس کی محبت تعلقات، اور بچوں کو اور اپنی ذات کو بعد میں رکھا، پہلے اپنے اہل و عیال کو ترجیح دی۔ اور سیدنا امام حسن کہتے ہیں میں نے عرض کیا والدہ ماجدہ آپ 1 وقت کے فاقے سے ہیں اور کھانا باہر دے رہی ہیں، فرمانے لگی کہ میں 1 وقت کے فاقے سے ہوں، اور جو غریب آیا سوال کرنے والا وہ کہہ رہا ہے میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، تو اس کا حق جو ہے وہ پہلے بنتا ہے اور اس کا حق جو ہے وہ مقدم ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہاں سے ہمیں ان کی سیرت پاک کا پتہ چلتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ نگہت آسماں گلزار نے ہمیں ذرا آج لیٹ جوائن کیا، ان سے منقبت بارگاہ سیدہ میں سن لیں اور پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، نگہت آسماں گلزار صاحبہ جی۔ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بتول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بتول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بتول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بتول ہے۔ سبحان اللہ۔ یا فاطمہ یا فاطمہ
फातिमा जन्नत में तू भी जाएगा ये सोचना फजूल है। वो जिसके एहतराम में वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं, बिनते नबी बतूल है। या फातिमा या फातिमा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, आज मैं ख़ास तौर पर दो किताबें जो मुझे बहुत पसंद हैं, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पे हज़ारों किताबें गिनी नहीं जा सकती, इतनी कुतुब लिखी गई। लेकिन ये हाल ही में एक किताब जो है अरबी से उर्दू में तर्जुमा हुआ है, ये शेख डॉक्टर फवाज़ अहमद रमज़ली की किताब है, जिसमें 1000 सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के वाक़यात हैं, और इसका तर्जुमा किया है मुफ्ती मोहम्मद वसीम कादरी साहब ने। मुश्ताक बुक कॉर्नर ने इस किताब को जो है वो शाया किया है। ये किताब है ज़बरदस्त, और मैंने जब इसका तर्जुमा हुआ था तो इसका जो फ्लैप डॉक्टर साहब उसको कहते हैं जी, वो मुझे सआदत मिली। ये मैंने इसका फ्लैप भी लिखा, बहुत ज़बरदस्त किताब है। इसका मुताला। और दूसरी किताब सऊदी अरब में जो रहते हैं बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत जनाब अब्दुल हमीद कादरी साहब की है, अज़-ज़हरा, ये किताब उन्होंने लिखी है। इस किताब का एक ख़ास बात यह है कि बहुत जगहों से उन्होंने ख़ास जहाँ तक आम आदमी की रसाई हो ही नहीं सकती, वहाँ से जाके सैयदा पाक का जो लिबास पाक है, आपका दुपट्टा मुबारक, आपका जो जहेज़ का सामान था, उस सब की बड़ी खूबसूरत तस्वीर भी दी हैं। और आपके घर की जो मश्ती, जो आपका पीने वाला घड़ा था, पानी वगैरह वगैरह, वो सारी तस्वीर भी इसमें है। और बहुत मेहनत की हुई है उन्होंने। ये किताब अज़-ज़हरा, इसका भी ज़रूर मुताला करें। अक्सर अहबाब आपको मालूम ही है वज़ाइफ पूछते रहते हैं, तो इस लिहाज से आज किताबुश शिफा कबीर जो है उससे मैं नुस्खा पेश कर रहा हूँ। ये इसमें आज़म है जी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, तो एक साहब आए, उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये कलिमात कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका ला इलाहा इल्ला अंतल्लाहुल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, समात फरमाया, तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने अल्लाह ताला से वो इसमें आज़म लेकर सवाल किया है कि जब इससे सवाल किया जाए अल्लाह ताला अता करता है, और जब उससे दुआ की जाती है तो वो कबूल करता है। आपको मालूम है कि 6 बरस तक मैंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नारा अल्लाह के फ़ज़ल से आज गली गली कूचे कूचे कू बकू गूंज रहा है। और इसके साथ वो जो मैं अर्ज़ करता हूँ रोज़ कि हमारी गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सरवर आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये सबक आपने याद रखना है। हमने इस सबक को अपने कुलूब के ऊपर लिख लेना है। और ये पाकिस्तान का जो नारा लगाया गया था, ये इस नारे की बरकत सी, ये सरज़मीन पाक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास इस पे नज़र है। और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के सीने में ये तलवार और तीर की तरह लगता है, खटकता है, जिनके दिल में बुग़्ज़ होता है। तो ये नारा आज जो है वो हम अपने इख्तिताम की तरफ, आज हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कहा जी कि मिठाई ये पड़ी हुई है, ये भी तकसीम करनी है। ये लड्डू आज हम खिलाएंगे जी अपने मेहमानों को भी। स्पेशल लड्डू मैंने तैयार करवाए हैं, और सारा जो हमारा आज चैनल 24 का अमला है, इन सब को भी हम आज लड्डू पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, आप तक भी अल्लाह के फजल करम से आ चुके, पहली ट्रांसमिशन थी। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा जब सैयदा पाक का ये यौम विलादत आएगा तो इतनी मिठाई रखेंगे चैनल 24 के दरवाज़े पे कि लोग आके इंशाअल्लाह यहाँ से मिठाई जो है वो खाएंगे। आज मैंने अपने सारे गेस्ट जो हैं इनके लिए आज ख़ास दावत का भी मैंने अहतमाम किया। प्रोफेसर नूरीद साहिबा का मुझे
کل فون آیا کہ جی صبح ہمارے لیے دعوت بھی کریں، تو میں نے اس کا بھی اہتمام آج اس خوشی میں کیا ہوا ہے۔ نعرہ سب مل کے لگائیں گے، میرے ساتھ جتنے میرے احباب ہیں وہ مل کے نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چینل 24 ہے، اور اس کلمے کا جو ہم نے پڑھا اس کے حروف بھی 24 ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ اس پروگرام کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام اور اولیاء کی کرام کی محبت کا جو یہ پیغام ہے، یہ ہم اپنے سارے ناظرین تک، اہل اسلام تک اور دنیا بھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم اسلام کا وہ جو چہرہ ہے، اسلام کا پیغام محبت، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ اپنا کام، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ روز ہم صبح جو نور سحر کا پروگرام 7 سے 8 بجے تک یہ ڈیلی ہوا کرے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور غلامی میں رکھے، اور اسی میں ہی ہمارا جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو۔ اللہ حافظ۔